بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، جو تزکیہ کا کام کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جن کے وہ مالک ہیں کہ وہ ان کے بارے میں قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جائے قرار میں ایک نطفہ بنا دیا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق۔ پھر یقیناً تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، اور تخلیق کی طرف سے ہم غافل نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے خاص مقدار سے پانی نازل کیا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر اس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان باغوں سے تم روزی کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن کے ساتھ اگتا ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ہم نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا انہوں نے کہا نہیں ہے یہ شخص مگر ایک انسان تم جیسا، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اگر اللہ کسی کو بھیجنا چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے تو یہ بات کبھی سنی ہی نہیں اپنے پہلے باپ دادا کے وقتوں میں بھی کہ کچھ نہیں یہ مگر ایک آدمی جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ وقت تک انتظار کر لو، شاید صحت یاب ہو جائے۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد کر، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے اس کے جس کے متعلق پہلے بات طے ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں تجھ سے اور مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ تو اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہے کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو اے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم تو آزمائش کرنے ہی والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور لوگ اٹھائے، پھر انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، اور جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال بنایا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تم جیسا، یہ کھاتا ہے جو کچھ تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تب تم خسارے میں ہی رہنے والے ہوگے۔ کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جاؤ گے تو قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی، یہاں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں،
اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ کچھ نہیں مگر ایک آدمی جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، اے رب میری مدد کر، کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اللہ نے کہا، تھوڑے ہی دنوں بعد یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ پھر ان کو ایک دھماکے نے آ لیا حق کے ساتھ، اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم اپنی مدت سے پہلے ختم نہیں ہوتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو اس نے اسے جھٹلایا، پس ہم ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتے گئے اور ان کو افسانے بنا دیا۔ اور دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے اہل دربار کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جن کی قوم ہماری غلام ہے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی کہ شاید کہ وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور انہیں ایک اونچی زمین پر جگہ مہیا کی جو قرار و سکون اور چشمے والی تھی۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، ہر گروہ اس پر مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ چھوڑو انہیں کہ وہ ایک وقت خاص تک اپنی غفلت میں پڑے رہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دے رہے ہیں انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ ہر ایک کا حال بتا دے گی، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور ان کے اعمال اس راہ راست سے مختلف ہیں جن کو یہ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ ڈکرانے لگیں گے۔ آج ڈکراؤ مت، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے متکبرین بن کر، اور ہمارے رسول پر باتیں بناتے ہوئے بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں ہے کہ اس کے منکر بنے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور اکثر ان میں سے حق کو ہی ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو فساد برپا ہو جاتا، اور آسمان اور زمین میں اور ان مخلوقات میں جو ان میں ہے نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کا ذکر لے کر آئے ہیں اور اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہے ہو؟ تیرے لیے تیرے رب کا معاوضہ ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ راست سے دور ہٹ رہے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں، وہ تکلیف جس میں آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے اور بڑھ جائیں گے، اور ان کو ہم نے ایک عذاب میں پکڑا مگر یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ یہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک یہ اس حالت میں ہر خیر سے مایوس ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔